دوسری روایت یہ ان ابی و ابا کا فنار، اس حدیث پر محدثون کا کلام بھی ہے کہ دوسری روایت میں لفظ ان ابی نہیں ہے. تو ایک روایت میں ان ابی ہے، دوسری میں نہیں ہے، اور ابی سے مراد چچا بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں کئی حدیثیں کئی آیات موجود ہے. تو ہم اس راوی کو ریجیکٹ کریں گے، نہ کہ دوسری احادیث اور دوسری آیات قرآنیہ. اچھا، دوسری حدیث جو ان کی دلیل ہے، جو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری جب سرکار علیہ السلام دینا چاہتے تھے تو استغفار کی اجازت مانگی، اللہ نے نہیں دی. پھر زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ نے عطا فرما دی. تب ان کا یہ کہنا، دیکھیں کافر کے لیے استغفار کرنا منع ہے، تبھی تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو استغفار ان کی والدہ کے لیے کرنے سے منع فرما دیا، روک دیا. تو ہمارا جواب ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث کو پیش کرنا اس دلیل کے تحت کہ because she was a kafira only she was not permitted for the forgiveness to seek forgiveness. اگر یہی دلیل اگر آپ کی ہے تو آگے اجازت کی بات بھی تو آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دی کیوں؟ جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. کسی منافق کی نماز جنازہ، عبداللہ بن ابی کی جنازہ کے بعد رب نے فرما دیا کہ کسی کے جنازے میں کسی منافق کافر کے جنازہ نہ پڑھی جائے، اور نہ ہی ان کی قبر کے پاس کھڑا ہونا چاہیے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک طرف ان کے ذریعے ہمیں حکم دیا کہ کافر کی قبر پر نہ جائے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا حضور کی والدہ کی قبر پہ اگر کافرہ ہو تو جانے کی اجازت دے؟ تو یہ کنٹرڈکشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو یہ چیز منظور نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ استغفار کی اجازت دے دیتا تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کی والدہ نے گناہ کیے تھے اسی لیے استغفار کرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود فرما دیا میرے والدین جاہلیت کے گناہ سے پاک تھے، جب گناہ سے پاک تھے تو ان کے لیے استغفار کریں گے تو لوگ کہنے کے لیے موقع ڈھونڈیں گے. جب ابھی کے لفظ سے ہی بہانے ڈھونڈتے ہیں تو استغفار سے اور بھی بہانے ڈھونڈیں گے. تو اس بہانوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت سبحان اللہ کہ اللہ نے فرما دیا استغفار کی اجازت نہیں، نہ کرے، کہیں لوگ آپ کی والدہ پر گناہ کا الزام نہ لگا دے. سبحان اللہ. تو سرکار علیہ السلام کے والدین کریمین یہ گناہوں سے پاک تھے. تو گناہوں سے پاک جب ہے تو وہاں استغفار سے لوگ غلط معنی لے سکتے ہیں. پھر دوسرا ہے کہ گناہ کب لاحق ہوگا؟ رسول کا پیغام آ جائے اور رسول کے پیغام کی نافرمانی کرے تب گناہ ہوگا. اور ان کے زمانے میں تو کوئی رسول تھے نہیں، تو حکم قرآن حکم رسول یہ موجود نہیں تھا ان کے لیے، تو انہوں نے خلاف ورزی کی نہیں تو گناہ کا کیسے الزام لگا دیا؟ پھر اس کے برعکس سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ میرے والدین یہ پاک ہیں، اس کے بعد بھی گنہگار کہنا یہ کہاں کا انصاف؟ تو اب اتنی باتوں کے بعد اگر کوئی ان کو معاذ اللہ گنہگار بھی کہتا ہے، کافر تو دور کی بات، گنہگار بھی کہتا ہے تو وہ اب بھی حدیث کے خلاف بولتا ہے، اور کافر کہنا تو بہت دور کی بات ہے. تو آپ ان سے ایک ہی سوال کریں، ہم نے اتنی حدیثیں پیش کر دی، اتنی آیات پیش کر دی، تم ایک روایت پیش کر دو کہ انہوں نے بتوں کی پوجا کی تھی یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف کوئی ایک آواز اٹھائی تھی، ایک چیز پیش کر دو. قیامت آ جائے گی کبھی بھی اس بات کو وہ پیش نہیں کر سکتے. تو اب ماننا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، ان کے تمام آبا و تمام امہات نہ صرف مومن بلکہ مومنوں میں بڑے درجات والے. جو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ ہر زمانے میں کم سے کم ایسے 7 لوگ رہے ہیں، تو ان کم سے کم 7 لوگوں میں شمار ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا. اور امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ معمولی شخصیت ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، غالباً وہی ہے جو فرماتے ہیں کہ تمام آبا و اجداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مسلمان، اور یہ بھی روایت بزرگوں نے نقل فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والدین بھی مسلمان، کسی بھی نبی کے والدین کافر نہیں تھے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا تذکرہ جو آتا ہے وہ بیوی کا تذکرہ ہے، کسی بھی نبی کے والدین کافر نہیں تھے. تو جب کسی بھی نبی کے والدین کافر نہیں تھے، نبی الانبیاء کے والدین کے بارے میں کفر کا الزام لگانا وہ بھی وداؤٹ اینی دلیل. جو 2 دلیلیں یہ حدیث کی پیش کرتے ہیں اس میں تو جواب ان کے خلاف ہی آ گیا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے وہ باتیں، تو تعویل کرنی ہی پڑے گی. تو وداؤٹ دلیل کسی کو کافر کہہ کر خود کو کافر کہنا، اس لیے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے آدمی خود کافر ہو جائے گا. تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ وداؤٹ اینی دلیل سرکار علیہ السلام کے والدین کو کافر کہیں؟ نہیں. تو آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرے تو آپ کو سمپل سا جواب یہی دینا ہے کہ یہ دلائل موجود ہے، نوٹس میں موجود ہے، آپ اس کو نہیں مانتے چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے کہ آپ اس کو سیریس نہیں لیے، جبکہ نہ لینا یہ آپ کی غلطی ہے. اس میں قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے.
آپ کم سے کم ایک ایسی روایت پیش کر دے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہما نے بتوں کی پوجا کی تھی، اللہ کے خلاف باتیں کی تھی، ایک روایت دکھا دیجئے، قیامت آ جائے گی۔ ہرگز 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 وہ نہیں دکھا سکتے۔ اچھا، اس کے بعد اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو اگر کوئی برا کہتا ہے تو اس سے ہمارے نبی کو ہم تکلیف دے رہے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اللہ کی لعنت ان پر۔ تو یہ لوگ کیا اللہ کی لعنت میں شمار ہونا چاہتے ہیں؟ تو یہ ان کی مرضی ہے۔ ہم چاہتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے جو فرمایا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ اور ایک روایت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور بھی بزرگوں نے لکھا، بعض لوگوں نے اس حدیث پر کلام کیا، لیکن یہ فضیلت والی بات ہے، تو فضائل پہ اگر ضعیف روایت بھی ہو تو معتبر ہے۔ یہ روایت بتاؤں گا، آپ کسی کو سنائیں گے تو کہیں گے کہ یہ ضعیف روایت ہے، تو کہہ دینا کہ یہ فضیلت والی بات ہے۔ اور جن محدثون نے حدیث کو کیٹیگرائز کیا ہے انہوں نے ہی فضیلت پر ضعیف روایت کو قبول بھی فرمایا۔ تو یہ کیسی بات ہوئی کہ محدثین کے کیٹیگرائزیشن کو مان لے اور اس کے حکم کو نہ مانے؟ یہ تو ون سائیڈڈ ہوا۔ تو امام جلال الدین سیوطی اور دیگر بزرگوں نے تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بھی کرم فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کو زندہ فرما دیا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لا کر تصدیق فرما دی۔ اب یہ سوال کہ وفات پانے کے بعد کیسے زندہ ہو گئے، یہ سوال کرنا ہی احمقانہ ہے، حماقت ہے۔ کیوں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ نہیں فرمایا؟ اور وہ زندہ ہو کر بتائے کہ میں سام بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہوں، یہ کہہ کر دوبارہ ان کا انتقال ہو گئے۔ تو زندہ ہو کر بعد میں دوبارہ موت کا مزہ چکھنا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی موجود ہے۔ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں وفات شدہ کو زندہ کرنا یہ پایا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے مردوں کو زندہ فرما دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے والدین کو اللہ تعالیٰ اٹھائے، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تب یہ سوال آئے گا کہ جب وہ مسلمان تھے تو حضور پر ایمان لائے ہی کیوں؟ واٹ واز دا نیسیسٹی؟ جب مسلمان تھے، اتنے دلائل موجود ہیں، تو ایمان لانے کے لیے دوبارہ اٹھائے کیوں گئے؟ تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے تو بڑی پیاری بات فرما دی۔ شمول الاسلام پڑھیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ بھی علماء کے اقوال سے فرماتے ہیں، اپنی طرف سے اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کون سی بات کہی؟ جتنی باتیں کہی ہے قرآن اور احادیث، بزرگوں نے جیسا سمجھا اسی کو تو ہمارے سامنے پیش کیا۔ تبھی تو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ طریقہ جو بزرگوں کا تھا اس دور میں جب پہچاننا مشکل ہو گیا تو اعلیٰ حضرت نے سچے بزرگوں کا راستہ ہمیں دکھا دیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت اسی کو کہا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بزرگوں کے کلام کی روشنی میں کہ یہاں مراد یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لا کر مسلمان ہوئے، نہیں، بلکہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے موقع کا ہے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا، اور وہ آخری تھا، یعنی اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور اس وقت قرآن کریم کی تمام آیتیں نازل ہو چکی تھی، قرآن کریم کا نزول ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا تھا، یعنی تمام احکام آ گئے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس موقع پر ان کے والدین کو زندہ فرمایا جب قرآن کریم کے احکام پورے نازل ہو چکے تھے، اور سرکار علیہ السلام پر ایمان لا کر اس کی تصدیق کر کے ان کے والدین نہ صرف صحابی کی شرف سے فیضیاب ہوئے بلکہ مکمل دین پر ایمان بھی لا چکے، مکمل قرآن کریم پر احکام پر تصدیق بھی کر چکے، پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ موت کا مزہ چکھے۔ تو یہ بزرگوں نے اس انداز سے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے یہ باتیں تحریر فرمائی۔ اب بعض لوگ ان باتوں کو مانیں گے نہیں، کتنا بھی سمجھاؤ نہیں مانیں گے، جبکہ فضائل پر معتبر ہے، ضعیف روایت تو بھی نہیں مانیں گے۔ تو آپ کو شارٹ میں ایک ہی چیز کہنی ہے کہ ایک دلیل دکھا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین نے کفر کیا ہو یا شرک کیا ہو، قیامت آ جائے گی، نہیں دکھا پائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنائیں، سرکار علیہ السلام کے والدین کریمین کی بات آئے تو ادب کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں، اور ان کے صدقے میں ہماری بھلائی کے لیے دعائیں کریں۔